ایک آواز پر عبدل قدوس صاحب کے میں تحریک کو دیکھتا ہوں. اپنی یونٹی کا جو آج مظاہرہ کیا ہے اس کو آپ کم سمجھ رہے ہیں کیا؟ یہ گورنمنٹ اس کو لے گی نہیں کیا؟ اس کو مدارس سابق چیئرمین صاحب اگر اچھے ہوتے تو ان کا ایکسٹینشن ہوتا، ان کی سوچ اور انہوں نے جو ان کو اگر موقع دیا گیا تو جس تنظیم اور جس علماء کی محفل ہو اس میں اگر آپ ان کے خلاف بول رہے ہو تو یہی سب سے بڑا یہ ناسمجھی کہیے. اور کیسے وہ چیئرمین بنے تھے یہ میں نہیں جانتا ہوں. ابھی میرے ساتھ بہت ہی معتبر شخصیت جناب ڈاکٹر شفیع الزماں صاحب موجود ہیں بات کرنے کے لیے. یہ مدرسہ اولڈ بوائز ایسوسیشن کے نائب صدر بھی ہیں اور مدرسہ اسلامیہ شمس الہدیٰ سے اولڈ بوائز کی حیثیت بھی رکھتے ہیں. تو ہم ان سے بات کریں گے آج جو یہ پروگرام کیا گیا مدارس کنونشن کے نام سے کہ مدارس میں کیا کیا خرابیاں یا پھر کیا کمزوریاں ہیں جس کی وجہ سے آج مدارس کے اساتذہ جو ہیں در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، اپنے حق پانے کے لیے مجبور ہیں. تو سر آپ کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ اتنا اچھا سوال آپ نے کر دیا کہ اس کو جواب صرف میں ایک لائن میں دیتا ہوں کہ انگریزی کا ایک فریز ہم نے پڑھا تھا، دس از آؤٹ اینڈ آؤٹ انجسٹس آن دا پارٹ آف، جو بھی اس میں شامل ہے مدارس کے اساتذہ کا ویتن بند ہونا، وجہ جو ہو اس یا جس کی لاپرواہی ہو، یہ اس کے ساتھ سراسر بڑا ناانصافی ہو رہا ہے. اور آج اگر علماؤں نے اپنے اتحاد کا مظاہرہ کیا ہے یہ پیغام بتاتی ہے کہ علماء اگر یونائٹ ہو جاتے ہیں اور علماء ریشمی رومال اپنے آزادی کی لڑائی کو دیکھیے تو علماء اگر متحد اب ہو گیا ہے تو اپنے حقوق کو لے کر ہی واپس ہوگا. آپ کے کہنے کے حساب سے علماء متحد نہیں ہیں؟ نہیں ہیں تو آخر یہ متحد ہوں گے کیسے؟ علماء ایک آواز پر عبد القدوس صاحب نے ایک آواز دیا اور اتنی بڑی محفل کو سجا دیا. یہ معمولی بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ علماء تو جاگ گئے. سر سید نے ایک جگہ لکھا تھا کہ سوتوں کو جگاتے ہیں، اگر ہاتھ ادھر جھٹکا پاؤں ادھر جھٹکا پھر بھی توقع ہوئی تھوڑی دیر کے بعد جاگیں گے. ایک آواز پر عبد القدوس صاحب کے میں تحریک کو دیکھتا ہوں. اپنی یونٹی کا جو آج مظاہرہ کیا ہے اس کو آپ کم سمجھ رہے ہیں کیا؟ یہ گورنمنٹ اس کو لے گی نہیں کیا؟ اس کو مدارس کی صورتحال کیسے ٹھیک ہو سکتی؟ مدارس کی صورتحال کون کہتا ہے کہ گڑبڑ ہے؟ ابھی آپ کے ہی پروگرام میں ایک شخص جو کہ سابق چیئرمین بھی رہے ہوئے ہیں مولانا اعجاز صاحب، انہوں نے کہہ دیا کہ مدارس میں پڑھائی بھی نہیں ہوتی 90% لگ بھگ. سابق چیئرمین صاحب اگر اچھے ہوتے تو ان کا ایکسٹینشن ہوتا، ان کی سوچ اور انہوں نے جو ان کو اگر موقع دیا گیا تو جس تنظیم اور جس علماء کی محفل ہو اس میں اگر آپ ان کے خلاف بول رہے ہو تو یہی سب سے بڑا یہ ناسمجھی کہیے. اور کیسے وہ چیئرمین بنے تھے یہ میں نہیں جانتا ہوں. لیکن جب سب آپس میں متحد ہے اور کون کہتا ہے علامہ، اس کا مطلب مولانا اعجاز صاحب بھرشٹ ہیں؟ بھرشٹ تو ہم نہیں کہہ سکتے ہیں، ان کی اپنی سوچ ہے. یہ مدرسہ بورڈ کا چیئرمین رہنے کے بعد ان کا یہ یونٹی کی بات ہونی چاہیے. یہ میلاد کی محفل نہیں تھی، بات چل رہی ہے مدارس کی، مدارس کے اساتذہ. الگ بات سبجیکٹ ابھی صرف اساتذہ کے تنخواہ اور اس کی بدحالی، اس کی روزی روٹی پر یہ سبجیکٹ یہی تھا اور اسی پر بولنا تھا. یہ میلاد کی محفل نہیں تھی یا درس دینے کی محفل نہیں تھی کہ مولانا اعجاز صاحب نے اس طرح کی بات اگر کیا تو ان کی سوچ یہیں تک ہے، ان کا سمجھ یہیں تک ہے.
تو وہ بھی تو ایک چیئرمین ہیں, آخر وہ اپنی آنکھوں سے دیکھے ہوں گے صورتحال, تبھی تو یہ ایسی بات کر رہے تھے. چیئرمین صاحب اگر دیکھے ہوں گے تو چیئرمین صاحب پھر دوبارہ ایکسٹینشن نہیں ہوا, کہیں نہ کہیں گورنمنٹ نے سمجھا ہوگا کہ اس لائق نہیں ہے. نہیں تو اتنی بڑی محفل اساتذہ کی ہو. ایک آپ کو ہم بتا دے رہے ہیں کہ شبنم کمالی صاحب تنویر خیال میں یہاں کیا کہتے ہیں تنویر خیال لکھا تھا, اس کو گورنر نے لوکارپن کیا تھا. ایک اردو کی وہ کتاب لوکارپن ہوا ہے, اس کے بعد میرا آئینہ سیتامڑھی گورنر نے کیا. اس میں انہوں نے ایک شعر لکھا تھا, ہم نے اس کو بڑا گہرا مطالعہ کیا کہ موت کو آنا ہے آ جائے گی اس کا غم نہیں, فکر اس بات کی ہے کہ کس زمین میں دفنائیں گے لوگ. یہ علماء کے بارے میں اگر کوئی کہتے ہیں, اس سے جو ایمانداری کا کام کم پیسے میں کرتے ہیں, اس پر اگر کوئی سوال اٹھاتا ہے تو وہ غلط ہے, وہ غلط ہے, غلط ہے. کہیں یہاں پہ تو وہ سیاست نہیں کر رہے ہیں, کہیں اس طرح کی باتیں بول کے پھر مجھے عہدے پہ بیٹھا بالکل دیا. سیاست ہے, بالکل سیاست ہے, گورنمنٹ کی بولیے, یہ سیاست ہے. یہ اساتذہ میں آپ کو بتا دوں کہ جو مدارس ملحقہ ہے جس کا تنخواہ رکا ہے, آپ ہم کو یہ بتائیے جب اس کو انودان دے دیا گیا, انودانت کر دیا گیا, کیبنٹ ڈیسیجن ہے, اس کے بعد اس پر اگر کوئی سوالیہ نشان لگایا تو گورنمنٹ کے پاس اتنی طاقت اور اتنا پاور اور قانون بنانے کا اس کو حق ہے کہ اگر گورنمنٹ چاہے تو اساتذہ کے تنخواہ میں کہیں کوئی دقت نہیں ہوگی. سرکار سے کیا مطالبہ آپ کو؟ میرا سرکار سے یہی مطالبہ ہے کہ یہ لوگ مدارس کا جس کو آپ کے قلم سے ہی, آپ کے کیبنٹ سے, نتیش کمار کی حکومت نے ہی ڈیسیجن لیا تھا, کیبنٹ ڈیسیجن ہے, اس کو جب تنخواہ اس کا جاری ہو گیا تو اس کا تنخواہ جاری کر دیا جائے, اس کو سسٹم میں لا کے ہو, اس کو انودانت ہے, انودانت رہے گا, اس میں کہیں دقت تو ہے نہیں. یہ جانچ کا جو حکم دیا گیا, اس سے آپ لوگ سہمت ہے کہ نہیں؟ ماننیے نیایالے, اچ نیایالے اپنی جگہ ہے. نیایالے کا کام ہے کہ قانون کی حفاظت کرنا, قانون بنانا جو ہے یہ سرکار کا کام ہے, نہ کہ قانون بنانا ماننیے اچ نیایالے کا ہے یا عدالت کا. تو سرکار کو قانون بنانا ہے, سرکار کے ادھین یہ لوگ کام کر رہے ہیں اور بھوکا مر رہے ہیں. کتنے اساتذہ کی موت تک ہو گئی ہے, کہاں سے کھائے گا, آپ کب ملے گا؟ اتنا 2-3 مہینہ ہم لوگوں کی تنخواہ بند ہو جاتی ہے تو کوئی ہمارے دل سے پوچھے کہ اس کی زندگی کیسے گزرتی ہے. تو ایسے میں بڑا افسوس ہوتا ہے ان پر. یہ جو ان کے ساتھ اتنا بڑا استحصال ہو رہا ہے, اس پر سب لوگوں کو سوچنا چاہیے اور دیر اندیر اس پر کوئی قانون تیار کر کے اس کا تنخواہ کو جاری کر دیا جائے. یہ تھے ڈاکٹر شفیع الزماں صاحب. ان کا کہنا ہے کہ مدارس میں جو حال ہیں, جو صورتحال بنی ہوئی ہے, اس صورتحال کو سرکار ٹھیک کرے اور جو اساتذہ کی تنخواہ پہ روک لگی ہے اس کو سسٹمیٹک طریقے سے اس کو چالو کیا جائے, تاکہ کوئی بھی اساتذہ, مدارس کے اساتذہ کوئی بھی بھوکے نہ مرے اور در کی ٹھوکریں نہ کھانا پڑے اساتذہ کو. آپ دیکھ رہے ہیں کل تک بھارت میں, آپ کے ساتھ عبدالدیان شمسی.